فیاض احمد گوہر شاہی مجزل اللہ علی کے کہ وہ آپ کو ذکر قلب کی دولت عنایت فرمائیں. نحمدہ ونصلی علی رسول کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المسلمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم کی آل پر، ان کے اصحاب پر اور ان کی امت کے اولیاء کرام پر. آپ تمام شرکا محفل، مہمان گرامی اور معزز ساتھیوں کو السلام علیکم. جب کوئی انسان اس دنیا میں آتا ہے تو ایک مقصد لے کر آتا ہے. اس مقصد کے حصول کے لیے اسے ایک رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے. وہ رہنمائی ماں کی صورت میں، والد کی صورت میں، استاد کی صورت میں یا پھر مرشد کی صورت میں ملتی ہے. جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اس دنیا میں وقت گزارنے لگتا ہے، ویسے ویسے اس کے رہنمائی کے مراتب اور رہنمائی کا درجہ بھی بڑھتا جاتا ہے. پہلے وہ ماں سے رہنمائی لیتا ہے، پھر کاروبار کے لیے، معاشرے میں چلنے پھرنے کے لیے والد سے رہنمائی لیتا ہے. اس کے بعد جب وہ اور بڑا ہوتا ہے تو دینی رہنمائی کے لیے علماء حق کو تلاش کرتا ہے. جب کبھی کسی وجہ سے عالم حق کے بجائے عالم سو مل جائے، اگر تو عالم سو مل گیا تو وہ اس کو فرقہ واریت میں الجھا دیتا ہے. سنی کو شیعہ سے، شیعہ کو وہابی سے، وہابی کو دیوبندی سے لڑا دیتا ہے. لیکن اگر وہ کسی ولی کامل کی صحبت میں چلا گیا، کسی عالم حق نے، جو عالم جو دین اسلام کا ستون ہے، ان عالموں کے ذریعے اولیاء کرام کے درگاہ تک پہنچ گیا، ان سے واصل ہو گیا، تو پھر وہ اس کو اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں. وہ راستہ جس راستے پہ چل کے صراط المستقیم پر پہنچا جا سکتا ہے. اب اس کے لیے ایک کسوٹی ہے. حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک بزرگ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. آپ کے دادا، آپ کے والد، آپ کی والدہ ایک مولمہ بھی تھی، آپ کے والد عالمہ بھی تھے، اور اس کے بعد اس پنچایت کے اس جو قبیلہ تھا اس کے فیصلے بھی کیا کرتے تھے، روحانی بھی اور ظاہری بھی. کیا وجہ تھی کہ حضور غوث پاک مدرسے بھی گئے، استادوں سے پڑھے بھی، لیکن کس علم کے حصول کے لیے جنگل میں چلے گئے. وہ کون سا علم تھا کہ جو مدرسوں میں نہیں ملا، جو آپ کو والدین کی صحبت میں نہیں ملا؟ وہ علم جنگل میں کیا لینے گئے؟ وہ علم باطن تھا. وہ علم باطن حاصل کرنے کے لیے جنگل میں گئے. وہ جنگل میں ہوا کیا، جس کی ایک مثال، جب آقا دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم غار حرا میں جایا کرتے تو صحابی یا رسول اللہ پوچھتے، اے آقا دو عالم ارشاد فرمائیے کہ آپ غار حرا میں کون سی عبادت کرتے ہیں، ہمیں بھی بتلائیے تاکہ ہم وہ عبادت کریں، کیونکہ اس وقت قرآن نازل نہیں ہوا تھا. تو آقا دو عالم فرمانے لگے کہ میں غار حرا میں کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہوں. آپ کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرتے ہیں. غار حرا میں آپ کی پہلی عبادتوں میں ایک عبادت کلمہ طیبہ کا ورد تھا. جب صحابہ کرام کو معلوم چلا کہ آپ غار حرا میں لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپناتے ہوئے اس کلمے کا ورد اپنی محفلوں میں بھی کرنا شروع کر دیا. حتیٰ کہ قرآن نازل ہو گیا، نمازیں آ گئیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد نبوی سے کلمہ طیبہ کی ذکر کی آواز سنتا تو میں سمجھ جاتا کہ نماز مکمل ہو چکی،
اب کلمہ طیبہ کا ورد ہو رہا ہے، اور جب مجھے کلمہ طیبہ کی ورد کی آواز مسجد نبی سے نہ آتی، میں سمجھ جاتا کہ ابھی جماعت کھڑی ہے اور میں تیز قدموں سے جماعت میں شامل ہونے کی کوشش کرتا. یعنی کہ یہ وہ ذکر تھا جو آقا دو عالم غار حرا میں کیا کرتے، اور پھر اسی ذکر کو مسجد نبوی میں کیا گیا. اب نمازیں بھی ہیں، 5 ارکان پورے ہیں، اس کے بعد اس ذکر کا کیا فائدہ ہے؟ آدمی سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ میں نے 5 ارکان پورے کر لیے، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، اور اس کے بعد نماز پڑھ لی، حج کر لیا، سارا کچھ تو میں نے کر لیا، تو اس کے بعد میں ذکر کر کے کیا کروں گا؟ یہ مثال ایسی ہے، قرآن فرماتا ہے کہ نماز تمہیں گناہوں سے روکتی ہے، گناہ ختم نہیں کرتی، نماز تمہیں گناہوں سے روکتی ہے. اگر گناہوں کو ختم کرنا ہے تو تمہیں نفس کو پاک کرنا پڑے گا. یعنی کہ گناہوں سے نماز روکتی کیسے ہے؟ آپ نے فجر میں نماز پڑھی، وضو کیا، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ ظہر تک میرا وضو نہ ٹوٹے. یعنی کہ آپ فجر سے ظہر تک پاک رہے، اور پاکی کس طرح کہ کسی کو برا بلا نہیں کہا، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اس طرح آپ فجر سے ظہر تک محفوظ رہ گئے. اس کے بعد ظہر سے عصر تک آپ نے جو نماز پڑھی، اس میں جو وضو کیا، وہ ظہر کی نماز سے عصر کی نماز تک آپ نے نہ کسی کو برا بلا کہا نہ کوئی برا کام کیا، تو ظہر کی نماز تک، عصر کی نماز تک وہ آپ کا جسم پاک رہا. اسی طرح فجر سے لے کے عشاء کی نماز تک آپ کا جسم محفوظ رہا. جب عشاء کی نماز پڑھ لی تو سوچنے لگے کہ آج تو 5 نمازیں پوری کر لی، اب چلتے ہیں کسی پارٹی میں، اب چلتے ہیں رات کی دعوت میں، اب چلتے ہیں کسی کلب میں، وہاں جا کے سارے کرتوت کر لیں گے. کیوں کہ صبح ہی پڑھنی ہے نا، فجر تو صبح ہونی ہے. لیکن جب آپ نماز کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں تو پھر جب نماز مکمل ہو چکی ہے تو پھر یہ دل اللہ کی تسبیح میں لگ جاتا ہے. آپ پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کہ کروڑوں کے بل اللہ کی تسبیح میں مشغول ہو جاتے ہیں. جب عشاء کی نماز مکمل ہو چکی ہے اور پھر جب آپ برائی کا سوچتے ہیں تو دل میں موجود اللہ کا نور آپ کو روکتا ہے کہ ارے نادان، ابھی تو نے اللہ کے فرض پورے کیے، اب جو تیرے جسم پہ فرض ہے اس کو مکمل کر، اس کو نادانی میں خراب نہ کر. وہ کون روکتا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر روکتا ہے آپ کو. وہ اس طرح کہ نماز مومن جو ہے کلمہ گو، تمام امتوں میں سب سے افضل امت آقا دو عالم کی ہے. اللہ نے تمام امتوں میں برتری رکھی اس امت کو. کیوں؟ آقا دو عالم کی وجہ سے، آقا دو عالم کی وجہ سے، اور کوئی فضیلت کی وجہ ہی نہیں ہے. ہم شاید پہلی والی امتوں سے بدتر ہوں گے عمل میں، لیکن ہمیں پھر بھی افضیلت ملی آقا دو عالم کی نسبت اور ان کے کلمہ پڑھ لینے کی وجہ سے. تو نماز تو جو مومن ہوتا ہے کلمہ کو، وہ ایک سونے کی دکان کی مانند ہوتا ہے. یعنی کہ وہ دکان جس میں سونا ہیرے جواہرات رکھے ہوئے ہیں، مومن اس مانند ہوتا ہے. اور اس دکان کے باہر دروازہ یعنی شٹر نماز کی مانند ہوتی ہے. جب شٹر بند ہو گیا تو دکان محفوظ ہو گئی. عام آدمی شٹر دیکھ کے کہتا ہے کہ یار لگتا ہے آج کوئی آیا نہیں، دکان بند ہے. لیکن چور شٹر کو نہیں دیکھتا، چور تالے کو دیکھتا ہے. اگر تو تالا لگا ہوا ہے تو دکان محفوظ ہے، اگر تالا نہیں لگا ہوا تو چور کسی بھی وقت ہاتھ لگا کے شٹر کھولے گا اور دکان کا صفایا کر دے گا. اور وہ تالا اللہ کے ذکر کی مانند ہے. جب آپ نماز پڑھ لینے کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ اپنے ایمان کی اس دولت کو محفوظ کر لیتے ہیں اور اس پہ ایک تالا لگا دیتے ہیں. اس تالے کے بعد پھر شیطان اس دکان کو لوٹ نہیں پاتا، بلکہ اللہ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح سے قرآن میں آیا کہ جب تم اپنی نمازیں مکمل کر چکو تو میرا ذکر کرو. اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کہ کروٹوں کے بل. اب چلتے پھرتے تو ہم ذکر کر لیتے ہیں،
ورد کی صورت میں کر لیتے ہیں، کلندر سائی پہ جاتے ہیں تو دھمال کی صورت میں کر لیتے ہیں، سلطان صاحب پر جاتے ہیں تو صبح فجر میں اللہ کی ذکر میں کر لیتے ہیں، داتا صاحب جاتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کے ورد کے ذریعے کر لیتے ہیں، سیفی سلسلے والے دھڑکنوں کے ذریعے کر لیتے ہیں، قادری سلسلے والے آواز کے ذریعے کر لیتے ہیں، قادری اویسی منتہی سلسلہ جو کہ ریاض احمد غوثی معتزلہ لڑائی کا ہے، اس میں اللہ کو دل کو اللہ کے نور کے ذکر کے ذریعے کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ کس لیے بیٹھے ہیں؟ بیٹھنے کا مقصد ہمارا اس ذات کو پہچاننا، اس ذات کی تعلیمات کو عام کرنا، اس ذات کی تعلیمات کو شناسا کرنا ہے جن کے ذریعے یہ تعلیم ہم تک پہنچی، جن کے ذریعے۔ اور آج ہمیں بہت خوشی، بہت اطمینان کہ آج ہم اپنے مرشد پہ جشن منا رہے ہیں، اس مہینے کا جشن منا رہے ہیں، اور اسی خوشی میں ہماری خوشیاں دوبالا ہو گئی کہ جب اسی مہینے میں آقا دو عالم کا جشن بھی آ گیا۔ تو اس طرح آج ہم خوش نہیں، بہت خوش ہیں کہ آج ہم اپنے مرشد کا بھی جشن منا رہے ہیں، اور یہ مہینہ آقا دو عالم کا بھی سٹارٹ ہو گیا۔ یہ پورا مہینہ اب لبیک یا رسول اللہ کے نعروں سے گونجتا رہے گا، لبیک یا رسول اللہ کے نعروں سے گونجتا رہے گا۔ تو اسی لیے صرف اتنا سا پیغام کہ کوئی کسی بھی مرشد سے وابستہ ہو، کسی بھی پیر سے وابستہ ہو، کسی بھی دربار سے وابستہ ہو، کوئی قید نہیں، کوئی بیعت نہیں، کوئی پیری مریدی نہیں۔ ہمارے سلسلے میں جو اگر کلندر سائی سے وابستہ ہے، کیونکہ ظاہری بیعت تو نہیں ہوتی، باطنی بیعت ہوتی ہے، تو جو ان سے وابستہ ہے وہ ان کا تصور کرے، کلندر سائی کو یاد کرے۔ جو جیسے بابا صاحب سے وابستہ ہیں وہ بابا صاحب کا تصور کریں، کوئی سلطان صاحب سے وابستہ ہے وہ سلطان صاحب کا تصور کریں، قصور کے بابا بلے شاہ سے وابستہ ہیں وہ بابا بلے شاہ کا تصور کریں، کچھ داتا صاحب سے وابستہ ہیں داتا صاحب کا تصور کریں، اور جو لوگ ریاض احمد غوثی سے وابستہ ہیں وہ ان کا تصور کریں۔ تصور کرتے ہوئے میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی بھی مرشد سے وابستہ نہیں ہیں، تو پھر وہ اس مہینے کے صدقے آقا دو عالم کی روضہ رسول کا تصور کریں، اور وہ تصور کرتے ہوئے میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں۔ لیکن بد نصیبی سے کچھ غیر مقلد بھی ہوتے ہیں جن کے لیے نہ اولیاء کرام کی اہمیت اور نعوذ باللہ نہ ہی ان کو آقا دو عالم کی اہمیت کو اس طرح سے سمجھتے ہیں، تو ان کو بھی گوہر شاہ نے ایک موقع دیا ان غیر مقلدوں کو کہ چلو کسی پہ بھی ایمان نہیں رکھتے ہو، سب کو اپنے بڑے بھائی جیسا جانتے ہو، ایسا کرو آخری موقع آزما لو کہ تم لوگ پھر خانہ کعبہ کا تصور کر لو، کہ تم پھر خانہ کعبہ کا تصور کر لو، اور تصور کرتے ہوئے میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں۔ اس دل میں لیفٹ سائڈ پہ لفظ اللہ، رائٹ سائڈ پہ لفظ ہو، اپنے مرشدوں کا یا پیروں کا یا درباروں کا تصور کرتے ہوئے میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں، اور لیفٹ سائڈ پہ اللہ، دل کے اوپر اللہ، اور رائٹ سائڈ اس طرف ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ 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 ماشاء اللہ جی، مبارک ہو جن لوگوں